بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيتخذون رؤوسا جحالا فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی نقل کیا گیا ہے، اور اسی فرمان مقدس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، وہی خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی۔ اللہ پاک کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اور وہ سب کا مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں۔ جو خالق ہوتا ہے، جس چیز کا خالق ہوتا ہے، اس چیز پر اسی کا حکم، اسی کا قانون چلتا ہے۔ کسی چیز کو جو بناتا ہے، اس کا بنانے والا ہی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس سے کام لینے کا قانون بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جس نے گھڑی بنائی ہے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ گھڑی کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائے اور اس کے متعلق قانون بھی بنائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بنائے کوئی اور قانون اس پر کسی دوسرے کا چلے۔ گھڑی بنانے والے نے بنایا اور اس نے بتایا کہ یہ گھڑی ہم نے واٹر پروف بنائی ہے، پانی سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، پانی میں بھی یہ چلے گی۔ یہ قاعدہ بتانے کا اسی کو حق ہے جس نے بنایا ہے۔
اگر وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہم نے بنائی ہے یہ واٹر پروف نہیں ہے، پانی میں اسے استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں کرے گی، خراب ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ بنانے والا وہ ہے تو قانون بتانے والا بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھڑی تو بنائی کسی اور نے اور اس پر قانون لاگو کوئی اور کرے اور دوسرے کے قانون اور بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ غلطی ہوگی، اس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا۔ اب اس کائنات کو، یہاں کی چھوٹی بڑی مخلوق کو بنایا کس نے؟ اللہ کے سوا دوسرا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار اس حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے؟ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے خالق کا تو پتہ نہیں لگا سکتا، دوسرے کو خالق تو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر قانون دوسرے کا بنایا ہوا لاگو کرتا ہے۔ یہی ہے شرک اور یہی ہے سب سے خطرناک جرم۔ آپ ساری کائنات پر نظر نہ ڈالیے اور سب کی تحقیق اور جستجو کے پیچھے نہ لگیے، یہ تو ہمارے آپ کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنا بھی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو بنایا ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کتنی۔ ہماری جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری مخلوقات کو تو ہم کیا جانتے، ہم اپنی جنس کو بھی نہیں جانتے۔ انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور آئندہ کتنوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کو خود انسانوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے بارے میں کیا جانکاری ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے وجود پر غور کیجئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک، اس پورے ڈھانچے میں، پورے وجود میں بال برابر، ناخن برابر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی شرکت ہے۔ سر پر انگنت بال ہیں، کسی ایک بال کو آپ پکڑ کر بتا دیجئے کہ یہ بال خدا نے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے۔ اتنے باریک ناخن ہیں، آپ کسی ایک ناخن کے برابر پورے وجود میں کہیں ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ کر دیں کہ اتنا حصہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، فلاں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہے آپ کے وجود میں بغیر کسی کی شرکت کے صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن آپ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے جا